حضرات کرام موجود ہے اس وقت تاریخ کی انتہائی اہمیت کی حامل مسجد براسا میں. مسجد براسا بغداد کے شہر محلہ کرخ میں واقع ہے. یہ کرخ شروع سے ہی مومنین کا علاقہ رہا ہے, جہاں سے معروف کرخی بھی ہیں. امام رضا علیہ السلام کے خاص صحابی وہ بھی اس علاقے سے ہیں. یہ کرخ میں یہ مسجد ہے, ہزاروں سال پرانی یہ اس مقام پر عبادت گاہ تھی. پہلے یہاں پر گرجا گھر تھا. یہاں پر مختلف انبیاء کرام اور صالحین نے آ کر نمازیں پڑھی. جناب دانیال, جناب ذوالکفل نبی, دیگر بے شمار انبیاء کرام یہاں پر آئے. جناب مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر آئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کو جس پتھر پر لٹایا گیا وہ پتھر بھی یہاں پر موجود ہے. سفید رنگ کا پتھر ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر پر لٹایا گیا. انتہائی اہم جگہ. روایات میں ہے کہ خارجیوں کے ساتھ لڑائی کے بعد جنگ نہروان کے وقت مولا امیر علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور آپ اپنی پوری فوج سمیت اس مسجد میں داخل ہوئے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ ہم نے امیر المومنین کی اقتداء میں مسجد براسا میں آ کر نماز ادا کی اور نمازیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی. 1 لاکھ سے زائد افراد نے مولا امیر علیہ السلام کی اقتداء میں یہاں نماز پڑھی. اور ایک روایت ہے کہ یہ گرجا تھا, راہب اترا اور راہب کے ساتھ مولا کا مکالمہ ہوا, اور مولا کے مکالمے کے بعد وہ جو متولی تھا اس پورے علاقے کا اس نے اسلام قبول کیا, آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. ایک روایت. دوسری روایت میں ہے کہ مکالمہ نہیں کیا, اس نے صرف مولا سے یہ کہا کہ میرے مولا آپ کون ہیں, اتنی بڑی فوج کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں, کیا آپ نبی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں, ہمارے نبی کا وصال ہو گیا. اس نے کہا کہ کیا آپ وصی نبی ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں وصی رسول ہوں. تو کہا کہ ہماری کتابوں میں ذکر تھا کہ یہاں پر ایک وصی رسول یا نبی آ کر قیام کرے گا اور اپنی فوج کے ساتھ یہاں پر نماز کے لیے آئے گا. تو آپ آئے ہیں, میں ایک عرصے سے آپ کے انتظار میں تھا, آئے مجھے کلمہ پڑھائیں اور یہ ساری جگہ کو مسجد میں تبدیل کر دیں. اس دن کے بعد یہ مسجد بن گئی. پہلے بھی عبادت خانہ تھا عیسائی مذہب کے مطابق اور دیگر مذاہب کے مطابق, لیکن بعد میں یہ مسجد بن گئی اور اس وقت سے یہ مومنین کے پاس رہی. اس مسجد کو بنو امیہ اور بنو عباسیوں نے کئی بار گرایا ہے. اس کو گرا دیا گیا. مومنین کا خاص گروہ یہاں پر جمع ہوتا تھا, ان کی وجہ سے اس کو بالکل ملیہ میٹ کر کے زمین برابر کر دی گئی. لیکن پھر جب مومنین آئے دوبارہ اس کو تعمیر کر دیا گیا. کافی بار یہ تعمیر ہوئی, کافی بار گرائی گئی. جب میرے مولا یہاں پر آئے تو پانی نہیں تھا. ایک کنواں تھا جس کا اوپر ایک بہت بڑا پتھر تھا, ہٹا کوئی نہیں سکتا تھا. کئی بندے مل کر بھی اس پتھر کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے. میرے مولا نے اپنے اعجاز کے ساتھ, اللہ کی دی ہوئی اس طاقت کے ساتھ اس پتھر کو اٹھا کر سائڈ پر رکھا. کنواں وہاں پر ہے, اٹھا کے مولا نے اس کو کہا گیا. اور یہ پتھر جو ہے, یہ پتھر کنویں کے اوپر موجود تھا. ابھی آپ جائیں انشاءاللہ کنویں کی زیارت کریں. یہ کنواں میرے امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے, یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کا کنواں. اور دوسرا یہ پتھر جو اوپر موجود تھا, اور تیسرا وہ اندر پتھر سفید رنگ کا جس پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور یہ مسجد, یہ 4 زیارتیں ایک ہی جگہ پر ہیں. انشاءاللہ آپ زیارت فرمائیں اور اگلے مقام کی طرف انشاءاللہ چلیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد.